الاللہ جمیعا، اور اے ایمان والو، اے ایماندارو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ کسی بھی چیز کی طرف کیا جانے والا رجوع توبہ کہلاتا ہے۔ جب ہم انسان ہیں، خاکی ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ پہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خدا کا ایسا پسندیدہ عمل ہے توبہ۔ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ جب انسان اس کی بارگاہ میں التجا گزار ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد سرکار؟ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کا سامان ایک سواری پہ لدا ہوا، پانی، کھانا، رہنے کے لیے بس بستر، اوڑھنے کے لیے چادر، سب کچھ اس سواری پہ ہے، اور گرم تپتے صحرا کا سفر ہے، پانی بھی اس سواری پہ ہو، سرکار فرماتے ہیں وہ سواری، آدمی کچھ دیر لیٹا اور اس کی سواری گم ہو گئی۔ اب صحرا میں تن تنہا، نہ کوئی چیز پاس، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ بچھانے کے لیے بستر، نہ اوڑھنے کے لیے چادر، کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں، سبھی اسی سواری پہ تھا، سواری گم ہو گئی۔ اب وہ اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بیٹھا ہوا ہو اور ایک دم اسے وہ سواری نظر آئے، بیٹھے بیٹھے کو پریشان کو جب وہ سواری نظر آئے تو جس قدر خوش وہ ہوتا ہے اس سے زیادہ خوش اللہ ہوتا ہے جب کوئی جوان اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اتنی عظمت ہے اس توبہ کی۔ اور یہ توبہ یہی نہیں کہ آپ صرف ظاہر سے توبہ کریں، توبۃ نصوحا، اللہ نے فرمایا کہ ایسی توبہ کرو جو توبۃ نصوحا ہو۔ اب توبۃ نصوح کیا ہے؟ علماء کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ توبہ ہے کہ جو ظاہر سے بھی ہو اور باطن سے بھی ہو۔ یہ وہ توبہ ہے جو ظاہر سے بھی ہو اور باطن سے بھی ہو۔ صرف ظاہر پہ توبہ نہ ہو بلکہ توبہ ایسی کی جائے جو ظاہر سے بھی توبہ ہو اور باطن سے بھی توبہ ہو۔ اگر آپ ظاہری توبہ کرتے ہیں لیکن آپ کا باطن اسی گناہ پر کاربند رہنے کو رہتا ہے، آپ کا اندر کہتا ہے کہ یہی گناہ کرنا ہے، تو وہ مکمل اور کامل توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں التجا کی جائے تو پھر جیسے ہی زبان سے الفاظ ادا ہوں دل سے بھی یہی الفاظ ادا ہوں۔ جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قحط پڑ گیا حضرت موسیٰ کے دور میں، کافی دن گزرے، قحط جو ہے وہ طویل ہوتا گیا، کھانے کو کوئی چیز نہ، لوگ جو ہے جانور مرنے شروع ہو گئے، لوگ بے چین بے حال ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ موسیٰ کلیم اللہ کو مانگ کے بارش لے دیو۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، رب بارش عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبھی لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے سارے لوگ وہ باہر میدان میں آئے، سب ہم مل کے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ سبھی لوگ میدان میں آئے، حضرت موسیٰ بھی ساتھ۔ سبھی لوگ جب میدان میں نکلے تو حضرت موسیٰ نے التجا کی اللہ کی بارگاہ، تو خدا نے فرمایا موسیٰ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ اس نے 40 سال گناہ کیے، 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا، اگر وہ ان میں سے باہر نکل جائے نا تو میں بارش دوں گا۔ اب بندے اور اللہ کا معاملہ دیکھیے، فرمایا یہ نکل جائے
اس مجمع میں سے تو میں بارش لی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، کہتے ہیں تم میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی، خدا فرماتا ہے وہ تم میں سے باہر نکلے اور میں بارش دوں۔ اب وہ جو بندہ تھا جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ اس انجن ویکھے اس کا شاید کوئی نکل جاوے اور شاید کوئی اور نکلے، لیکن کوئی نکلا نہیں، کوئی بھی نہ نکلا۔ تو اس نے دل ہی دل میں خدا کو مخاطب کیا، اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہتا ہے اللہ سونیا 40 سال جو پردہ پائی رکھی، کیا 40 سال جو پردہ پائی رکھی، آج کیوں ظاہر کرتا ہے میں جو تیرا بندہ ہوں، آج کیوں ظاہر کرتا ہے کہ سب کو بتاتا ہے، سب کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ گنہگار ہے، کیوں آج سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے مجھے؟ 40 سال جو پردے پائی رکھے نہیں، آج بھی پالا مالکا میں معافی منگنا تیری بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ بس یہ التجا کرنی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوئے، اوپر سے اس کی رحمت کو جوش آیا، بارش چھم چھم برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا خالقہ اگے آنا پہ آئے وہ نکلنا ہے تھے تام ہی ہونا ہے، ہن نکلیا تھے کوئی بھی نہیں، بارش کیوں ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا اسی کی وجہ سے روکی تھی، اب اسی کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے روکی تھی، آج اسی کی وجہ سے اب دے رہا ہوں موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سنیا ایک ہی معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پل میں میرا کوئی دشمن ہوتا ہے، اگلے ہی پل میں اسے دوست بنا لیتا ہوں۔ بس عزیزان من، بس اس کی طرف رجوع کرنے کا مقصد، بس اس کی طرف جانے کی دیر ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا، متعدد دفعہ یہ حدیث میں نے بیان کی، سرکار کیا ارشاد فرماتے، کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ بس کمی ہے تو حضرت انسان میں کہ وہ کیوں اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ زندگی کافی گزر گئی عزیزان من، بہت وقت گزار دیا، اب توبہ کا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں التجا گزار ہونے کا وقت ہے۔ ابھی یہ سلسلہ سانس کا چل رہا ہے، مہلت دی ہے اس نے، لیکن یہ پتہ نہیں کب تک دی ہے۔ اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے۔ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صاحب الاولاق کا فرمان ہے۔ صاحب الاولاق فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ جوان کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی جوان اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جوان ہو کے میری بارگاہ میں التجا کر رہا۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے عزیزان من، جب گناہ پر ندامت آ جائے نا، جو گناہ تکبر سے سرزد ہو اللہ وہ معاف نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو گناہ تکبر سے سرزد ہو خدا وہ معاف نہیں کرتا۔ کہ جس کی بیس، جس کی بنیاد تکبر بنے، جس گناہ کی وہ معافی اس کی نہیں، اور جس گناہ کی بنیاد خطا ہو، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا ہو گئی وہ معافی ہو جائے۔ لیکن جو تکبر ہے اگر وہ گناہ کی بنیاد بنے تو پھر معافی نہیں رکھ دیتا، پھر خدا معاف نہیں کرتا۔ شیطان تھا، تکبر کیا، تکبر کر کے کہتا ہے کہ مالکہ میں انہوں سجدہ نہیں کرنا۔ اب چاہے لاکھ بار ندامت کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، پر خدا نے اسے معاف نہیں کرنا۔ آدم تھے، خطائے اجتہادی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، گناہ تو ہو نہیں سکتا۔ خطا ہو گئی، خطائے اجتہادی ہو گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے اس خطا پہ یہ نہیں کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ حضرت آدم نے کیا کہا
ربنا اظلمنا انفسنا، اے مالک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا، اب اگر تو ہمارا سہارا نہیں بنے گا تو جہان میں کون ہے جو ہمارا سہارا بنے؟ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو پل میں آپ کو خدا سے ملا دیتی ہے، ایک پل میں، زیادہ دیر نہیں لگتی، ایک پل میں بندہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا بندے کا ہو جاتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے وہ معافی مانگ لے تو پل میں، ایک پل بھی دیر نہیں لگتی، بندہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ توبہ کیجئے، اس کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، التجا کیجئے اس کی کہ خالق خطا وار ہیں ہم خطا کے پتلے ہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر ہمیں وہ ہی نہ معاف کرے تو پھر ہمارا سہارا اس جہاں میں کوئی بھی نہیں عزیزان۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں التجا کیجئے، اس کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 20 سال گناہ کیے، پھر 20 سال عبادت کی، پھر 20 سال گناہ کی۔ ایک دفعہ سوچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتا ہے، خالق میں نے 20 سال تیری عبادت کی، پھر 20 سال گناہ کیے، پھر 20 سال تیری عبادت کی، پھر 20 سال گناہ کیے، مالک اگر میں اب معافی مانگوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی فرماتے ہیں، غیب سے صدا آئی، خدا نے فرمایا تو ہمیں یاد کرتا تھا، ہم تجھے یاد کر لیتے تھے، تو ہمیں بھول گیا، ہم تجھے بھول گئے۔ اب اگر پھر یاد کرے گا تو پھر خدا فرما رہا ہے اگر پھر تو میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں تیار ہوں تجھے معاف کرنے کے لیے۔ آ میری بارگاہ میں آ، معافی مانگ، التجا کر اور رونا سیکھیے اس کی بارگاہ میں جب بیٹھے ہوں، التجا کرنا سیکھیے عزیزان، معافی طلب کرنا اس سے سیکھیے۔ جب انسان روتا ہے نا اس کی بارگاہ میں، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ صاحب الاولاق کا فرمان ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب خدا کو یاد کر کے خوف الہی کی وجہ سے ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا ہے تو اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی ہے جیسے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا۔ جس طرح سرکار فرماتے ہیں دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ بندہ جو مکھی کے پر کے برابر خدا کی خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ خدا نے تو بہت اسباب پیدا کیے ہیں عزیزان من، کمی ہے تو حضرت انسان میں ہے۔ وہ کیوں رجوع نہیں کرتا اس کی بارگاہ میں؟ وہ کیوں توبہ نہیں کرتا؟ کیوں معافی طلب نہیں کرتا اس کی بارگاہ میں؟ آئیے خدا کی بارگاہ میں التجا کیجئے، آئیے خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے۔ اور معافی جیسے میں پہلے کہہ چکا، توبہ ہو تو پختہ توبہ ہو کہ اندر سے بھی توبہ اور باہر سے بھی توبہ۔ اگر باہر کی توبہ ریاکاری، ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ سونے معافی دے چا، اوپر سے آنسو بہانے شروع کر دیں تو وہ اور اندر ہمارا وہی ہے تو پھر اس توبہ کا فائدہ نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اروڑی کے اوپر، کچرے کے ڈھیر کے اوپر ہم ریشمی کپڑا ڈال دیں کہ جب کپڑا ڈالا گیا تو پھر بڑا خوبصورت لگے، جیسے ہی کپڑا ہٹا تو اندر کچرے کا ڈھیر۔ وہی بات ہماری ہے کہ ہم اگر اوپر سے توبہ کریں تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ کریں، لیکن اندر کچرے کا ڈھیر ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ اس لیے اگر توبہ کی جائے تو پھر ظاہر سے بھی توبہ کی جائے اور باطن سے بھی توبہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر سے بھی اس کی بارگاہ میں التجا کی جائے اور باطن میں بھی اس کی بارگاہ میں التجا کی جائے، تب وہ معافی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اور جب وہ معاف کر دے تو پھر وہ قریب کرتا ہے اور پھر قریب سے قریب تر کرتا جاتا ہے۔ جب وہ معاف کر دے، اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جس گناہ جو آپ سے سرزد ہوا ہے جب آپ اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، معافی مانگے، تو پھر یہ پختہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ اب میں قیامت تک یہ گناہ نہیں کروں۔ یہ ایمان اور یقین کے ساتھ توبہ کی جائے اللہ کی بارگاہ میں۔
دعا ہے خالق اکبر ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے والوں میں ہمیں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد